سوال یہ آیا ہے کہ اپنے شیخ سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشد درجہ اور غایت درجے کی محبت جو کہ مطلوب بھی ہے وہ کیسے پیدا ہو۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اصلاً ہم سے جس محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا الذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کا سب سے بڑا محبوب اللہ ہے۔ اور شدید ترین محبت، ایک محبت ہوتی ہے اور ایک محبت میں شدت ہوتی ہے، تو شدید ترین جو محبت ہے، بلکہ شدید بھی نہیں اشد محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اہل ایمان کے قلب میں۔ اس خبر کو دے کر اللہ تعالیٰ نے امر فرمایا ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اس کے دل میں شدید ترین محبت اگر کسی کی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہو، اور سب کی اس کے ماتحت اور اس سے مغلوب، اور اصلاً اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ خبر کی صورت میں امر ہوتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ خبر ہے لیکن اس میں امر ہے۔ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت ہر کسی غیر اللہ کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے اور مضبوط بھی ہونی چاہیے۔ شدت جو ہے وہ مضبوطی کے معنی بھی دیتا ہے، مضبوط ہونی چاہیے جس کو کوئی دوسرے کی محبت متاثر نہ کر سکے۔ مضبوط ہوگی، شدید ہوگی تو اوروں کی محبت جو جائز ہے اس جائز حد میں وہ محبت متاثر نہیں کر سکے گی اللہ تعالیٰ کی محبت کو۔ اس لیے اصلاً تو مطلوب ہے اللہ کی محبت۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچنے کا وسیلہ اور اس دنیا میں اسباب کے درجے میں سب سے اہم سبب وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ خود اللہ کے محبوب ہیں تو کائنات کے محبوب بھی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس میں ذریعہ بتایا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، یا تمہیں دعویٰ ہے جیسا کہ یہود و نصارہ کو دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے محب ہیں، تو اگر تم واقعی اس دعویٰ میں صحیح ہو تو پھر خاتم النبیین کی، میری یعنی اللہ کے آخری نبی کی اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب تک کسی کی اللہ سے محبت معتبر نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو شرف قبول نہ عطا فرمائے، یعنی خود بھی محبت نہ فرمانے لگے، تو تمہارا دعویٰ ہی ہے۔ اگر ثبوت پیش کر سکتے ہو تو کرو، وہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، اگر میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، اب پھر جو کمی کوتاہیاں ہیں اسے معاف بھی کر دے گا تمہاری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے نبی کی محبت ضروری ہے، کیونکہ اتباع نبی حب نبی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آدمی عظمت کے بغیر کسی کا کہنا نہیں مانتا، جب تک اس کے دل میں اس کی عظمت نہ ہو وہ اس کی اتباع نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے نبی کی محبت اور نبی کی عظمت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے موقوف علیہ ہے، اس لیے اس محبت کے ذریعے اس وہاں تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اصلاً محبت جو مطلوب ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔
حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ہستی اور میری ذات اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بعد بقیہ ساری مخلوق سے زیادہ نہ ہو جائے، احب ہو جائے، سب سے احب۔ یہ محبت اصلاً مطلوب ہے۔ اب شیخ کی محبت کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے اس میں، تو شیخ جو ہے پہلے بنایا کس کو جاتا ہے؟ اس کو جو خود متبع سنت ہو اور اپنے متعلقین کو، مریدین کو اتباع سنت پر زور دیتا ہو، اس پر جماتا ہو، اس کی تربیت دیتا ہو۔ اگر واقعی ایسا شیخ ہمارا شیخ ہے اور وہ خود متبع سنت اور اپنے متعلقین کو اتباع سنت کی ترغیب و تعلیم و تاکید کرتا رہتا ہے، تو وہ وسیلہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور سبب ہے اور ذریعہ ہے اسباب کی اس دنیا میں، تو اس کی محبت بھی مطلوب ہو گئی۔ اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے بہت اچھی طرح ہو جاتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک۔ تو اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ والوں کی محبت بھی مانگی گئی۔ حب من یحبک، اللہ والے سب اللہ کے محب ہیں، اللہ کے عاشق صادق ہیں، اس لیے وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ، کیونکہ ان کی صحبت جب محبت ہوگی تو قریب رہے گا، صحبت میں رہے گا، ملتا رہے گا، تعلق رکھے گا، اور اللہ کے چاہنے والوں کا تعلق اللہ سے چاہنے کا سبب بنے گا، اللہ کی محبت کا سبب بنے گا۔ اس کے ساتھ حضور علیہ السلام نے وحب عمل یبلغنی الی حبک، ایسے عمل کی محبت بھی مانگی ہے جو اللہ کی محبت تک پہنچا دے، اور وہ کون سے اعمال ہو سکتے ہیں؟ وہ اتباع سنت والے اعمال، اعمال صالحہ اور گناہوں سے بچنا، یہ وہ عمل ہیں جن عملوں سے آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک سالک کو، ایک راہ خدا میں ترقی اور کمال حاصل کرنے کے ارادت مند کو اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نبی کی محبت بھی ضروری ہے، اور اللہ والوں کی محبت بھی ضروری ہے، اور اعمال صالحہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ یعنی اور یہ محبت ایسی چیز ہے جس میں اگر صدق و صفائی ہو اور سچائی ہو تو یہ جنت میں داخلے کا سبب ہوتا ہے، اور اپنا مرتبہ کم ہونے کے باوجود بڑوں کے مرتبے تک پہنچنے کا سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب قائم ہونے والی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تیاری کیا کی ہو بھئی تم قیامت کی، موت کی، قیامت کی؟ قیامت پوچھ رہے ہو، تیاری کر لیے ہو تو تیاری کی بات پوچھنا چاہیے نا، قیامت تو آئے گی اپنے وقت پہ، تم نے تیاری کیا کر رکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ تیاری مجھ سے ہو نہیں پائی، بہت کمزور ہوں، مختصر اعمال ہیں، البتہ ایک چیز ہے جس پر میں یقین کے ساتھ اس عمل کو عمل کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی تو ہے ہی، اسی لیے تو یہ سوال کر رہے تھے، یہ فکر کر رہے تھے. نہیں، آپ کی محبت میرے دل میں بہت ہے، میں اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا المرء مع من احب، آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا جنت میں. ایمان کی برکت سے جائیں گے جنت میں تو تمہیں محبت نبی سے اگر سچی محبت ہے تو پھر ساتھ بھی ملے گا ان کا، ان کی معیت بھی ملے گی جنت کے اندر. تو المرء مع من احب. ایک صحابی فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد جو خوشی ایمان لانے کے دن ہم کو ملی تھی، ایمان لانے کے بعد ہم نے خوشی کا اور کوئی دن اور کوئی گھڑی اس کے بعد اس کے علاوہ نہیں پائی. یعنی جس دن ایمان لائے تھے دل کو کتنی خوشی ہوئی تھی ہم وہ بیان نہیں کر سکتے. اور جس دن حضور نے فرمایا المرء مع من احب، اس دن ہم کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد کسی چیز سے، کسی عید سے اور کسی مسرت سے اور کسی فتح سے، کسی کامیابی سے وہ خوشی نہیں ہوئی جو خوشی یہ کہنے پر ہوئی. کیونکہ ہمیں ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہاں نبی ہو، کہاں ہم جنت میں بھی جائیں گے تو ان کی کہاں ملاقات ہو سکے گی، وہ اپنے بلند ترین مرتبے پر ہوں گے، ہم کہاں ان سے مل سکیں گے. تو حضور نے جب فرمایا کہ نہیں، آدمی اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں مل سکے گا، ان کے ساتھ رہ سکے گا، لہذا معیت نبی جنت میں بھی ہوگی. تو آج جتنی خوشی ہوئی ایمان کے بعد اتنی خوشی کسی چیز سے نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ ان کو اس کی قدر تھی، اس لیے ان کو اتنی خوشی ہوئی. ہمیں کیا خوشی ان باتوں سے، اس واسطے کہ نہ قدر ہے، نہ معرفت ہے، نہ ان باتوں کی حقیقت دلوں میں جمی ہوئی ہے، اور نہ ایسی محبت اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب میں پیدا ہوئی ہے. اس حدیث کے مد نظر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ نفس محبت رسول سے کیا فائدہ ہے، لیکن اس حدیث کے بعد مجھے یقین ہوا کہ نفس محبت رسول بھی وہ مفید ہے اور کام بنانے والی ہے، اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اس سے بھی قیامت میں نفع ہوگا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اور جب نبی نے اللہ سے اہل اللہ کی محبت مانگی ہے تو ہم جب اپنے شیخ کو اہل اللہ سمجھتے ہیں تبھی تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور اپنے کو سپرد کیا ہے تربیت کے لیے، تو اس کی محبت بھی اسی عنوان سے رکھنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیسے پیدا ہو، تو کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آدمی کے اندر کسی کی محبت اس کی صحبت سے، اس کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے اور اس کی معرفت سے پیدا ہوتی ہے. جتنی معرفت ہوگی محبت میں اضافہ ہوگا. آدمی پہچانے اور قریب میں رہے، اور قریب میں رہنے سے آدمی کو اپنے محبوب کی اداؤں سے، ان کے اعمال سے، ان کی باتوں سے اور ان کی نصیحتوں سے، ان کی خیر خواہیوں سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. صحابہ کرام کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جاتی تھی، اس لیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے. تو حضور علیہ السلام کی شفقتیں، عنایتیں، خیر خواہیاں، دنیا کی خیر خواہیاں، آخرت کی خیر خواہیاں اتنی آتی تھیں کہ فطری طور پر ان کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. اور وہ یہی طریقہ آج بھی ہے فطری طور پر محبت بڑھانے کا.